خالد محمود صاحب سابق چیئرمین PCB ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے میچ کو کس طرح سے دیکھا اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو انڈیا کا رویہ۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان انڈیا کا میچ روایتی حریف تھے اور آپ کو ایک اچھا کھیل دیکھنے کو نظر آیا؟ بہت شکریہ۔ اس موضوع پہ لوگوں کی بہت دلچسپی ہے، بہت سے چینلز اس پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ میری اگر رائے جاننا چاہتے ہیں اور میرے تاثرات جاننا چاہتے ہیں تو میں تو بڑی سیدھی سادی بات کروں گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ کرکٹ کے بہت شوقین ہیں، لیکن جو کچھ تاریخ ہے کرکٹ کی اور جو کچھ دونوں ٹیموں کی کارکردگی ہے اس کے بارے میں کوئی غور ہی نہیں کرتا، اور اپنی توقعات آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اب میں آپ کو 2-3 فگرز دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ T20 کا کرنٹ چیمپئن ہے۔ وہ پچھلے سال انہوں نے یہ چیمپئن شپ جیتی تھی، غالباً یہ وہی ہے موقع جب پاکستان امریکہ سے بھی ہار گیا تھا، انہوں نے چیمپئن شپ جیتی تھی اور اس وقت وہ کرنٹ چیمپئن ہے۔ نمبر 1 بات، ہمارا نمبر کافی نیچے ہے جا کے، اور جب سے انہوں نے چیمپئن شپ جیتی ہے انہوں نے، اگر مجھے صحیح کہیں سے پڑھا ہوا یاد ہے، تو انہوں نے اب تک 21 اور T20 میچ کھیلے ہیں، اور ان 21 میں سے انہوں نے 18 جیتے ہیں۔ 18 جیتے ہیں۔ ظاہر ہے کرکٹ میں کبھی آپ ہار بھی جاتے ہیں، تو 3 میچ ہارے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آگے جا کے دیکھیں تو پھر ہندوستان پاکستان کی آپ فگرز دیکھیں، ہندوستان اور پاکستان نے اسی عرصے میں آپس میں، یا اس سے پہلے شاید 22-23 سے لے رہے ہیں، آپس میں 13 میچ کھیلے ہیں، اور ان 13 میں سے انڈیا نے 10 جیتے ہیں اور 3 پاکستان نے جیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ریکارڈ اگر سامنے رکھیں تو کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کوئی بڑی زبردست کارکردگی کرے گا، جبکہ ہندوستان کی ایک بڑی منجھی ہوئی ٹیم ہے، بڑی منظم ٹیم ہے، ان کے ہر کھلاڑی، ہر بندے کی اپنی اپنی پوزیشن ہے، اور ایک ان کا ریکارڈ ہے اپنا اپنا، اور بڑے ہارڈ ہیٹنگ ان کے بیٹسمین ہیں۔ بمراہ جیسا ان کا پیسر ہے جس کا ساری دنیا میں نام ہے، ان کے اسپنرز کا بہت نام ہے دنیا میں۔ تو پھر اس صورتحال میں کوئی توقع رکھنا کہ پاکستان کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گا، میں تو نہیں سمجھتا تھا ایسا ہوگا۔ بلکہ مجھے کئی لوگوں نے پوچھا بھی، میں نے کہا دیکھیے یہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے تو فتح تو ہندوستان کے حصے میں جائے گی، لیکن اگر اس کے برعکس ہوا تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا وہ جس کو کہتے وہ ہیں پھر معجزہ ہی ہو گیا۔ معجزہ کہہ لیں یا اپ سیٹ کہہ لیں، چلے معجزہ تو اتنی بڑی لفظ نہ استعمال کریں، تو اپ سیٹ اس کو کہیں۔ انڈیا کے لیے اپسٹ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی وابستگی ہو جاتی ہے یہ سارے اسکور اور یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جو ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن لوگ پھر بھی خاصی جو ہے وہ توقعات رکھ لیتے ہیں۔ لوگ جائے نماز بچھا کے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک اجتماع کا شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے ہماری ٹیم جیتے، ٹورنامنٹ ہار جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن انڈیا سے ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، ہمیں یہ خوشی مل جائے۔ جی ایسے بات ہے، یہ محض جذباتی پن ہے نا، یہ کوئی شائقین والا رویہ تو نہیں نا۔ شائقین جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹیم کی کیا اسٹرینگتھ ہے۔ باقی یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم چونکہ جذباتی لوگ ہیں تو ہم پھر بہت زیادہ اس پہ توقعات بھی بڑھا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ دعائیں تو کرنی چاہیے، لیکن پھر سنی تو اسی کی جاتی ہے جو محنت کر کے آیا ہو میدان میں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نری دعاؤں کے زور پہ میچ جیتیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں یہ جذباتی، ناظرین جذبات کی وجہ سے ہی اس میچ کو ایک خاص غیر معمولی جو ہے اہمیت حاصل بھی ہوتی ہے، اور یہ میچ نہیں خالی، ساتھ میں جذبات بھی جڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ٹیم اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ اچھا کھیل ہی دکھاتی؟ کم از کم ہارنا تھا، چلو ہار جاتے، جیتنا ہارنا اپنی جگہ پر، مگر مقابلہ تو نظر میں آتا، لیکن مقابلہ ہی نہیں دیکھنے کو نظر آیا۔ دیکھیے آپ کافی عرصے سے، جب سے یہ کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو سربراہی ہے وہ کوئی میرٹ پہ ہوتی مجھے نظر نہیں آتی۔ عام طور پہ سیاسی رشوت کے طور پر یہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے میرے سارے تعلق والے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، دوست نہ سے واقف تو سارے ہی ہیں۔
اور اب ایک ایسے صاحب بھی تھے چیئرمین کرکٹ بورڈ بن گئے، وہ گئے تھے اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس ایک اچھا اور عہدہ لینے کے لیے، سفارت کاری کا بڑا اچھا عہدہ تھا، تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اچھا آپ وہ چھوڑ دیں تو آپ یہ کرکٹ بورڈ لے لیں. انہوں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی کہ یہ پھر سیاسی جو دلچسپی اور اس طرح سے حکومت کا جو ہے رجحان، کرکٹر رکھتے ہی نہیں ہیں وہ. کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے جنہوں نے تقرر کرنا ہے، دیکھیے وہ کہتے ہیں برے کو اتنا برا نہیں کہتے، زیادہ برے کی ماں کو آپ کرتے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا. اب میں آپ سے سوال پوچھوں، رقاش شرف صاحب میرے دوست ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی ہے تو بتا دیں. ان کی اچھی دوستی تھی اس وجہ سے شاید وہ. مطلب یہ کوئی میرٹ تو نہیں ہے نا، یہ معیار تو نہیں ہے نا. بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، ظاہر ہے کسی تعلق کی بنیاد پہ یہ عہدہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اس عہدے کے ساتھ انصاف ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. اس وقت بھی اور طرح کے لوگ آتے رہے، تو اس لیے اصل خرابی وہاں سے ہو چکی ہوئی ہے. جن کو پتہ نہیں ہے کہ کرکٹ کیا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ جی بینچ اسٹرینتھ کوئی نہیں رہ گئی پاکستان کرکٹ. او بابا، بینچ اسٹرینتھ کہاں سے بنے گی؟ آپ کی کلب کرکٹ ختم ہو چکی ہے، آپ کے کلب ختم ہو چکے ہیں، آپ کے شہروں میں گراؤنڈیں ختم ہو رہی ہیں، تو کلب اسٹرینتھ کہاں سے آئے گی؟ وہ تو کچھ گراس جو نیچے نرسری کا لیول ہے اس پہ کچھ محنت ہو رہی ہے، ہوگی تو اسٹرینتھ بنے گی نا، تو نہیں ہوگی. اور ہم ویسے میں آپ کو بتا دوں، میرے منہ میں آپ کہوں کہ نہ ایسی بات ہو، اتنی ماہر ٹیم ہے ہماری، ماہر قوم ہے کہ اب تک اچھے بھلے کھیلوں کا ہم ستیہ ناش کر چکے ہیں. ہاکی میں ہم کہاں ہوتے تھے؟ برباد کر دیا ہوا ہے نا. ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی کو. کہاں ہم نے برباد کر دیا نا. کوئی وہاں کی ان کی حیثیت ہے. اسکواش میں ہمارا کتنا نام ہوتا تھا، لیجنڈس تھے ہمارے، جہانگیر خان اور دوسرے. کوئی نظر آتا ہے آپ کو کوئی کرتا ہوا؟ اب باری کرکٹ کی ہے، تو آپ اس کا دیکھیں گے کیا انجام ہوگا. تو پھر مستقبل میں پھر یہاں پر کھیل تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، برائے نام یہ محکمے یا ڈپارٹمنٹ یا بورڈز رہ جائیں گے. تماشے ہوں گے. جب کسی چیز کا کسی قوم تہیہ کر لے، ستیہ ناش کرنا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ سارا کچھ. لوگ صرف یہ بات بھی کر رہے ہیں اور یہ سوال بھی ہے ناظرین کہ خالی صرف ٹیم ہی اس چیز کی ذمہ دار ہے، اس شکست کی، یا اس کے جو سلیکٹرز ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پر، ٹیم میں لوگ بھی اسی طرح سے سیاسی بنیادوں پہ ہی رکھے گئے. میں دیکھیں اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کا بنیادی ڈھانچہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. جو کرکٹ کی نرسری ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب سلیکٹر جو ہیں، ہم اس تفصیل میں جائیں، سلیکٹر نے تو وہی چننا ہے 20-30 جو ان کے سامنے کھلاڑی لائے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی سفارش بھی آتی ہو. میں چونکہ کوئی ذاتی علم نہیں رکھتا اس بارے میں، اس لیے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں نا، آپ کے پاس ایک ہی دیگ ہے جس میں کچھ ہے ہی نہیں، آپ وہی چاول بانٹیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ تو سلیکٹرز وہی کر رہے ہیں.